افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو بلاتی رہے خیر کے کاموں کی طرف اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برائی کے کاموں سے منع کرے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کی طرح مت ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ ان کو حکم واضح طور پر پہنچ چکا تھا، تو ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی فلاح اور صلاح کی اصول بتائے گئے تھے، اور اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور اس تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کریں، اور اپنی زندگی کو اسی تقوی کے ساتھ منسلک رکھتے ہوئے پوری زندگی کو گزاریں، یہاں تک کہ جب ان کا وقت پورا ہو جائے تو اسی حالت میں، ایمان اور تقوی کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ ان آیات میں اسی آیت کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑتے ہوئے، نسبت کو، ربط کو جوڑتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں اجتماعی حوالے سے بھی فرمایا گیا تھا اور انفرادی حوالے سے بھی۔ اسی بات کو یہاں آگے بڑھاتے ہوئے، تکمیل کرتے ہوئے فرما دیا گیا کہ مسلمان نہ صرف اپنے اعمال اور افعال کی اصلاح کی فکر پر ہی بس نہ کریں، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ رکھیں۔ یہاں اس آیت میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ ایک مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے بطور خاص کے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور اس خیر کے اندر شریعت کے احکامات سارے آ گئے، ساری فلاح اس کے اندر آ گئی۔ فرمایا گیا کہ اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کے اعمال کی درستگی کی فکر سورۃ العصر میں بھی اسی مضمون کو فرمایا گیا، یعنی آخرت کے خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہوں گے جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہوں گے اور دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کریں گے۔ چند آیات کے بعد آیت نمبر 110 میں سورہ آل عمران میں ہی اس امت کو خیر امت کہا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی گئی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کی ایک خاص صفت اور وصف یہ ہے کہ وہ نیک کام خود بھی کرتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، برے کام خود بھی رکتے ہیں برے کاموں سے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ اس میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا، اور دوسری امتوں پر اس امت کی فضیلت کا یہ خاص سبب بھی فرمایا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں اسی مضمون کے ساتھ اس چیز کا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران کو مسلط فرما دے گا، اور پھر تم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد چاہو گے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور حمایت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط اور منسلک قرار دے دیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ اور قوت سے روک دے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر زبان سے روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنے دل میں اس فعل اور برائی کو ضرور برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔ ان آیات اور ان روایات سے یہ ثابت ہو گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق لازم قرار دے دیا گیا ہے، چونکہ احکام شرعیہ میں بھی مکلف بنایا گیا کہ اگر استطاعت اور قدرت ہو حکم کو پورا کرنے کی تو اس پر وہ واجب ہوتا ہے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر وہ حکم بھی اس پر اس وقت میں واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس سے ساقط کر دیا جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ درجہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت کے ساتھ فرمایا گیا ہے، یعنی یہ جماعت ایسی ہوگی جو دعوت الی الخیر، خیر کے کاموں کی طرف بلائے گی، اور فرمایا گیا اس کا وظیفہ ہی یہی ہوگا، اس کا کام ہی یہی ہوگا کہ اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، خیر کی طرف بلائے گی، اور اس میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ وہ خود اس پر عامل ہوگی، عمل کرتی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس خیر کے کاموں کی طرف بلائے گی۔ خیر کی تعریف یہ فرمایا گیا کہ اس میں پورا دین شامل ہے، شریعت کو خیر کہا گیا چونکہ اس میں دین اور دنیا کی بھلائی اور خیر ہے، اس لیے اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یعنی ایک مثال دی گئی، پہلے ایک فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عائد کر کے یہود و نصارہ کی ایک مثال پیش کر دی گئی کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو آپس میں تفرقے کے اندر پڑ گئے، اور تفرقہ میں پڑھ کر انہوں نے اللہ کی مدد و نصرت کو ٹھکرا دیا، اللہ کی مدد ان کی طرف نہیں آئی، غیبی تائید ان کے ساتھ نہیں رہی، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو واضح ہدایات بھیج دی تھیں۔ تو اہل ایمان کو یہود و نصارہ کی مثال دے کر فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح کیا تو پچھلی قوموں نے اس طرح کے عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیا، اس لیے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ تفرقے کے اندر ہرگز نہ پڑیں۔ پچھلی آیات کے اندر بھی فرمایا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں بھی تفرقے سے باز رہنے کی تلقین فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، یعنی اللہ نے جو دین اور شریعت دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے اور تفرقہ نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تمہیں ہر زندگی کے ہر معاملے میں تمہاری تائید اللہ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ عائد کیا گیا وہ بھی دراصل اس تفرقے سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اور تائید کو حاصل کرنے کے لیے دیا گیا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اللہ سے تم مدد چاہو گے، اللہ سے تم دعا کرو گے تو تمہاری وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری دعا کو رد کر دیا جائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ جس دن کے سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے، سو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے کہا جائے گا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر، اب چکھو عذاب اس کفر کا کے بدلے میں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہو گئے ان کے اوپر وہ رحمت میں ہوں گے اللہ کی، اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور اسی کی طرف ہر امر کا اور تمام امور کا رجوع ہے۔ قرآن مجید کے اندر چہرے کا سیاہ ہونا اور سفید ہونا بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور یہ اب ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ہے۔ مفسرین کی اکثر تعداد نے یہ فرمایا ہے کہ سفیدی سے مراد ایمان کا نور ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے اور وہ مسرت کے اندر ہوں گے، خوشی میں ہوں گے۔ اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، کافروں کے چہروں پر کفر کی سیاہی ہوگی، اور فسق اور فجور کی ظلمت اور زیادہ ان کی تاریکی کو کر دے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے سفید ہوں گے بعض سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے جواب میں فرمایا، شمار کر کے بتایا کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں بیان نہ کرتا۔ ایک اور صحابی سے روایت ہے کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے پہلے تو آپ کی تصدیق کرتے تھے، یعنی اپنی کتاب کے حوالے سے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور اعلان نبوت فرما دیا تو بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے ان کی تکذیب کرنا شروع کر دی۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر کر دیا تھا، اپنی مرضی سے دین میں باتیں شامل کر دی تھیں، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے، خواہ اپنے دلوں میں انہوں نے نفاق کو چھپایا ہوا تھا، ان سب کے ساتھ آخرت میں یہی معاملہ کیا جائے گا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ففی رحمت اللہ، تو ایسے لوگ کہ جن کے چہرے نور ایمان سے منور ہوں گے، روشن ہوں گے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، یہ رحمت ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ پھر کفار کو کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ دنیا کے اندر تم نے کفر کیا، اس کے بدلے میں آج تم پر یہ عذاب نازل ہوگا۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ اللہ ظلماً کسی پر عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے اپنے اعمال جمع کر لیے کہ اس کی وجہ سے وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔